دوستو، ہمارے ذہنوں میں اکثر یہ سوال آتا ہے، کیا مرنے کے بعد انسان بالکل ختم ہو جاتا ہے؟ جب کوئی ہمارا اپنا اس دنیا سے بچھڑتا ہے تو کیا ہم اس کی قبر پہ جا سکتے ہیں؟ کوئی فائدہ ہے؟ کیا وہ ہمیں پہچانتا ہے؟ کیا وہ ہمیں جانتا ہے؟ کیا مرنے کے بعد انسان دنیا سے بالکل کٹ آف ہو جاتا ہے ایک بت کی طرح؟ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد بالکل ختم ہو جاتا ہے بت کی طرح۔ تو یہ نظریہ بالکل غلط ہے، دین اسلام کے خلاف ہے۔ بلکہ موت انسان کا خاتمہ نہیں، بلکہ وہ انسان ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہو جاتا ہے اور اس کا اس دنیا سے واسطہ رہتا ہے اور وہ اپنوں کو پہچانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے صحیح بخاری کی حدیث، جو حدیث صحیح ہے، آقا دو جہاں نور مجسم حضور نے فرمایا کہ جب تم کسی کو قبرستان میں قبر میں دفنا دیتے ہو، اس کی قبر کی موری بند کر دیتے ہو، اور جب تم دفنا کے واپس لوٹتے ہو تو وہ قبر والا تمہارے چلنے کی، قدموں کی جو آہٹ ہے چلنے کی، وہ بھی سنتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی تمہارے جو قدم اٹھتے ہیں نا واپسی کے، وہ قبر والا تمہاری اس آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد بالکل ختم ہو جاتا ہے بت کی طرح، تو ان کا نظریہ غلط ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حضور کا فرمان ہے۔ اگر انسان ختم ہو گیا بالکل، تو پھر وہ آہٹ کیسے سنتا ہے؟ قبر کی، تمہارے چلنے کی آہٹ، جو شخص قبر میں لیٹا ہے، اس کا مطلب اس کا واسطہ ہے۔ اب دوسری حدیث سنیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ حضور کے صحابی ہیں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے ڈائریکٹ شریعت، طریقت، حقیقت حضور سے سیکھا، علم حضور سے سیکھا۔ وہ ان کا آخری وقت ہے اور وہ نصیحت کر رہے ہیں اپنوں سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم مجھے قبرستان میں لے جاؤ، مجھے دفنانے لگو، تو دو چیزوں کا خیال رکھنا۔ ایک یہ کہ میرے اوپر مٹی آرام سے پھینکنا، اور مٹی کے ذرے چھوٹے چھوٹے ہوں، بڑے بڑے نہ ہوں۔ آپ سوچیے، اگر ایک شخص مر گیا جب اس کی کوئی فیلنگز ہی نہیں ہے، کچھ اسے محسوس ہی نہیں ہوتا، تو پھر وہ کیوں فرما رہے ہیں کہ مٹی آہستہ آہستہ پھینکنا، اور مٹی کے جو ذرات ہیں وہ بڑے بڑے نہ ہوں، چھوٹے چھوٹے ہوں؟ یہ صحابی رسول کا عقیدہ ہے۔ اور جب تم مجھے دفنا لو، اس کے بعد میری قبر کے ارد گرد ٹھہر جانا اور اونچی اونچی آواز میں پڑھتے رہنا، اور اس کی وجہ بھی بتائی، اس لیے تاکہ تمہارے رہنے کی وجہ سے، تاکہ تم میری قبر پہ ٹھہر جانا، تاکہ تمہاری وجہ سے میرا قبر میں دل لگ جائے، میں تمہیں دیکھتا رہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا، اگر کوئی شخص جانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں، بالکل بت کی طرح مر چکا ہے، تو اس کے فیلنگز کیسی ہیں، دل کیسا ہے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے میرا قبر میں دل لگ جائے۔ اس کا مطلب وہ دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، محسوس بھی کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور صحابی رسول کا عقیدہ ہے، صحابی رسول کا عقیدہ۔ اسی طرح حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ ان کے ایک بڑے دوست تھے، عالم دین، بہت بڑے عالم دین تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اکثر اپنے والد کی قبر پہ جایا کرتا تھا، لیکن کچھ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کہ کیا فائدہ ہے، میں نے اپنے والد کی قبر پہ جانا چھوڑ دیا۔ تو کچھ دن بعد میرے والد صاحب میری خواب میں تشریف لائے، کہا بیٹا تم میری قبرستان کیوں نہیں، میری قبر پہ کیوں نہیں آتے؟ جب تم قبر پہ آتے تھے میں تمہیں دیکھتا تھا، اور جب تم واپس جاتے تھے تو تب میں تمہیں دیکھتا رہتا تھا۔ اب ایک اور حدیث صحیح ہے، حضور ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک شخص قبر کے اوپر ایسے اپنی کونی رکھ کے بیٹھا تھا، تو حضور نے کہا اپنی کونی ہٹا لو، تمہاری اس کونی کی وجہ سے قبر والے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ قبر والے کو، جو قبر کے اندر لیٹا ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خود ہی دفنا کے آئے ہو، اس کی آنکھیں بند تھی، یہ تھا وہ تھا، پھر خود اس کے قبرستان پہ جاتے ہو، تمہارے پاس عقل نہیں ہے، تو شریعت میں عقل کا کام نہیں، یہ دنیا کا معاملہ نہیں، وہ برزخ کا معاملہ ہے، دونوں الگ الگ معاملے۔ تو کہا کونی ہٹا لو، قبر والے کو تکلیف ہو رہی ہے، قبر والے۔ اگر ایک شخص مر گیا ہے بت کی طرح، اس پر کونی رکھو، جب اس پہ قبر پہ تم بیٹھ جاؤ کہ اسے کیا فرق پڑے گا؟ لیکن ہمارے حضور نے یہ ہمیں درس دیا کہ قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اپنے پیاروں کی قبرستان جایا کریں، اپنے پیاروں کی قبر پہ جایا کریں، بالکل وہ پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور انہیں تمہاری دعاؤں کی سخت ضرورت بھی ہوتی ہے، سخت ضرورت۔